براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر مشیر خزانہ حفیظ شیخ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ امیدوں کا محور شبر زیدی صاحب اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، چونکہ کل پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلا عوامی فلاحی بجٹ پیش ہوا، جس کے اندر ایک اکنامک ریفارم ایجنڈا پرائم منسٹر آف پاکستان کی زیر قیادت اس حکومت نے پارلیمنٹ سے اپروو کروایا، اور اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہماری اکنامک ٹیم آج میڈیا کو آن بورڈ لینے آئی ہے، اور وہ تمام ترجیحات جو اس بجٹ کے ساتھ جڑی ہیں، وزیر اعظم پاکستان کا ویژن، پاکستان تحریک انصاف کی جو مینیفیسٹو کے اندر پبلک ریلیف اور اس سسٹم کو بدلنے کے لیے، اداروں کو استحکام دینے کے لیے، اور پاکستان کا جو سٹیٹس کو ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو مینڈیٹ لے کے آئی تھی، یہ بجٹ جو ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اور میں پر امید ہوں کہ میڈیا اس بجٹ کا جو مثبت پہلو ہے، عوام دوست پالیسیز ہیں، اس کے اندر فلاحی منصوبے ہیں، اس کے اندر ترقیاتی انیشیٹو ہیں، اس کے اندر ایک ایسا وے فارورڈ ہے کہ جو لانگ ٹرم کنٹینیوڈ سسٹینیبل ایک اسٹریٹجی جو عمران خان صاحب کی اس پاکستان کو دنیا میں ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے جو ویژن ہے، یہ بجٹ اس کو ریالٹی میں کنورٹ کرے گا۔ تو شیخ صاحب، میں آپ کی ٹیم کی شکر گزار ہوں۔ دس از اپ ٹو یو ٹو نو ہاؤ یو ول ایکسپلین ٹو دیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ یہاں آئے اور ہمیں موقع دیا کہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں، اور آپ کے توسط سے پاکستان کی پبلک کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے۔ بجٹ کا پیش ہونا ہمیشہ ایک اہم ایونٹ ہوتا ہے ایک اکنامک کیلنڈر میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بجٹ اچھے انداز میں پاس ہوا، اور ہماری کوشش، اس حکومت کی کوشش یہ رہی ہے کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو، اس میں شفافیت ہو، ہر چیز کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے اور سچ بولا جائے۔ تو یہ بجٹ بھی ان ویلیوز کی عکاسی کرتا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی اقتصادی صورتحال ہے اس کو بغیر چھپائے پیش کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے اور پاکستان کے عوام کو خوشحالی کی جانب لے جانے کے لیے، ان پہ بھی بحث ہو، اور اس کو بہتر سے بہتر انداز میں ان اقدامات کو عملی طور پہ اڈاپٹ کیا جائے۔ اس بجٹ کا جو سینٹر ہے، جو محور ہے، وہ پاکستان کی پبلک ہے اور پاکستان کے شہری ہیں۔ کیوں کہ کوئی حکومتی قدم اس کی اچھائی یا اس کی کامیابی کا ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے کتنی بہتر ہے۔ تو اس کے جو 5 بنیادی ایلیمنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بجٹ کے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تو ہم ایک بحران کی سچویشن میں مبتلا تھے، جس سے ہم ابھی تک نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ ہمارا جو ایکسٹرنل فرنٹ، یعنی جو ہمارا خارجی فرنٹ ہے، جس کے اندر ہماری امپورٹس، ایکسپورٹس اور فارن لونز کے ایلیمنٹ ہیں، وہ ایک بہت پریشان کن حد تک جو ہے گر چکا تھا، اور ہمارے جو ڈیٹس تھے، ٹوٹل ڈیٹس جو قرض تھے، ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی 31,000 بلین تک پہنچ گئی تھی، اور خصوصی طور پہ جو فارن ہمارے لونز تھے وہ تقریباً $100 بلین کو ٹچ کر رہے تھے۔ اس سچویشن میں
جو دوسری پریشان کن بات تھی کہ ہماری جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کی گیپ تھی، یعنی ہم ایک جانب ڈالر خرچ کر رہے تھے امپورٹس کے اوپر جو تقریباً $60 بلین تک پہنچ گئی تھی، اور دوسری جانب ہم جو ایکسپورٹس کر رہے تھے، یعنی جو ہم ڈالرز کما رہے تھے، اس کی تعداد کوئی $20 بلین کے قریب تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا جس کی وجہ سے ہمارا روپیہ جو تھا وہ ڈالرز کے مقابلے میں گر رہا تھا یا اس پہ سٹریس تھا، کیونکہ ایک تو ہم نے لونز بورو کیے ہوئے تھے ڈالرز میں، دوسری جانب ہم کمانے کی بجائے ہمارے جو خرچ تھے ڈالرز کے وہ کئی گنا زیادہ تھے۔ تو پہلی کوشش یہ ہوئی کہ اس ایکسٹرنل تھریٹ کو قابو کرنے کے لیے ہم نے کچھ امیڈیٹ سٹیپس لیے پچھلے چند مہینوں میں، اور اس میں کیا سٹیپس لیے گئے؟ ایک تو یہ کہ یہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے کم کیا جائے۔ تو اس کے لیے امپورٹس یعنی باہر سے جو چیزیں آتی ہیں ان کو کم خریدنے کے لیے ان پر ٹیرفس لگائے گئے، اور خاص طور پہ جو لگژری آئٹم ہیں، جو فنشڈ پروڈکٹس ہیں، اور یہی سلسلہ اس بجٹ میں بھی برقرار ہے۔ اور اسی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، جس کی $20 بلین اماؤنٹ تھی جب یہ حکومت آئی، اس سے اس سال کے دوران جب یہ سال مکمل ہو رہا ہے تو $13.5 بلین تک لایا گیا، یعنی اس میں تقریباً $7 بلین کی کمی کی گئی۔ اور اب جو نیا بجٹ ہم پیش کر رہے ہیں اس میں ایسے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں کہ اس نمبر کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو 13.5 سے گرا کر $7 بلین تک لے جایا جائے۔ تو یہ ایک اچھی کامیابی ہوگی، اور اس کی وجہ سے جو ایکسپورٹ اور امپورٹ میں گیپ ہے وہ کم ہوگا، اور ہمیں اپنے جو روپیہ ہے، جو کرنسی ہے، اس پہ پریشر بھی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ دوسری چیز جو ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر ہم اپنے تھریٹ سے ڈیل کرنے کے لیے ہم نے کی کہ ہم نے کوئی $9.2 بلین جو ہیں موبیلائز کیے بائی لیٹرلی فرام چائنا، سعودی عربیہ اینڈ UAE، اور اسی طرح سے سعودی عربیہ سے ہم نے $3.2 بلین کی ایک پیٹرولیم پروڈکٹس کے لیے جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ کی فیسلٹی لی، یعنی ہم پیٹرول پروڈکٹس خریدیں لیکن اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفر ہو، اور یہ 3 سال کی فیسلٹی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے اسی طرح کی ایک فیسلٹی لی گئی ڈیفرڈ پیمنٹ کی جو $1.5 بلین ہے، اور ایک اور فرینڈلی کنٹری قطر سے ابھی حال ہی میں معاہدہ ہوا $3 بلین کا، اور انہوں نے بھی پہلا $0.5 بلین ٹرانسفر کر دیا ہے ہمارے ریزروز میں۔ اور IMF کے ساتھ جو ہماری پارٹنرشپ ہے اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں، اور 3 تاریخ کو ان کا بورڈ جو ہے انشاءاللہ اگر ایوری تھنگ اسٹیز آن کورس تو وہ $6 بلین کا جو یہ پیکیج ہے وہ اپروو کرے گا۔ اور اسی سے کیوں لیتے ہوئے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی ہمیں $3.4 بلین کمٹ کیے ہیں، جس میں سے $2.1 بلین جو ہیں اس آنے والے سال میں ڈسبرس ہوں گے، اور اسی طرح کی امید ہم ورلڈ بینک سے بھی رکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جس میں ہماری کوشش ہوئی کہ ایک تو ڈالرز کو جنریٹ کیا جائے، اور یہ جب انٹرنیشنل ایجنسی سے آپ ڈیل کرتے ہیں یا بائی لیٹرل کنٹری سے تو جو انٹرسٹ کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو اس کی کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اور آنے والے دنوں میں جو ری پیمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ پریشان کن نہیں ہوتی ہے۔ اب تو ایک تو یہ تھا کہ ایکسٹرنل جو فرنٹ کے اوپر تھریٹ ہے اس سے نپٹنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں۔ دوسری چیز بڑی یہ تھی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنے جو اخراجات ہیں، حکومتی اخراجات، ان کو بہت ہی سخت انداز میں کم کیا جائے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کہاں پہ کم کر سکتے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں بھی ہم کر سکتے ہیں اسے کریں۔ اب ہمیں اس سال، آنے والے سال میں
2900 बिलियन जो हैं, यानी 2.9 ट्रिलियन या 2900 बिलियन जो हैं, वो हमें माजी के लिए हुए कर्ज़ों की इंटरेस्ट पेमेंट यानी डेट पेमेंट जो है करनी है। अब इससे कोई हम बच नहीं सकते, ये हमारे लिए हुए कर्ज़ नहीं है, लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ये कर्ज़े वापस दें, क्योंकि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में कभी भी नहीं ले जाया जा सकता। तो एक इससे हम बच नहीं सकते और ये हम इंशाअल्लाह देंगे। दूसरी जानिब अगर जो भी रेवेन्यूज़ जमा होते हैं जो डिविजिबल पूल में जाते हैं, उसमें से 57.5% जो है वो सूबों का हक है, और उससे भी हम कॉन्स्टिट्यूशनली बच नहीं सकते, वो हमें हर सूरत में सूबों को देने हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। तो अब सवाल ये कि हम कहाँ पे जो है इखराजात को कम कर सकते हैं। पहली चीज़ जो सिविलियन हुकूमत है फेडरल गवर्नमेंट की, वहाँ पे हमने फ़ैसला किया कि इसको पिछले साल के मुकाबले में इस बजट में 50 अरब रुपए कम किया जाए। तो ये फ़ैसला किया गया, अगरचे कीमतें बढ़ी भी हैं और लोग पुरुमीद होते हैं कि उनमें उनको इजाफी बजट मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद इस बजट में ये फ़ैसला किया गया कि इखराजात सिविलियन गवर्नमेंट के 50 अरब रुपए कम किया जाए, और ये भी फैसला किया गया कि कम किया जाए फ्रॉम द टॉप, ये नहीं कि बाकी सबका काट दिया और अपना नहीं काटा। तो 10% सैलरीज यानी जो तनख्वाह है हुकूमत के लोगों की वो बढ़ाई गई, लेकिन उन लोगों की जो 1 से लेकर 16 ग्रेड तक, ये फैसला भी किया गया कि 17 ग्रेड से लेकर 20 ग्रेड के लोगों की बढ़ाई जाए, लेकिन फ़कत 5%, और जो 20 ग्रेड से ऊपर के सरकारी अफसर हैं उनकी 0% बढ़ाई गई, यानी उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। तो जो बड़े से बड़े अफसरान हैं, जो सेक्रेटरी साहिबान हैं, जो बड़े डीजी साहिबान हैं, उनमें से किसी को तनख्वाह में इजाफा नहीं दिया गया, और ये इसमें जनरल साहिबान भी शामिल हैं, चाहे वो सिविलियन बड़े लोग थे या आर्म्ड सर्विसेज के बड़े लोग थे, उनकी सैलरीज नहीं बढ़ाई गई, और काबीना की तनख्वाह घटाई गई। 10% जो है काबीना के मेंबरान की घटाई गई। तो ये एक मैसेज है कि ये जब हम कहते हैं कि किफ़ायत शारी हो, हम अपनी हैसियत से चलें, तो इट स्टार्ट्स एट द टॉप। सिमिलरली जिस तरह पिछले साल भी प्राइम मिनिस्टर हाउस और इस तरह की जो हाई प्रोफाइल चीज़ें हैं जो टॉप पे इम्पैक्ट होता है जिनका, उनकी भी बजट कम की गई, और इस साल आने वाले बजट में भी उसको कम किया गया। अब डिफेंस की तरफ आएँ। ये पाकिस्तान की तारीख में एक पहला मौका है कि आर्म्ड सर्विसेज की लीडरशिप में, और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इसमें खुसूसन जनरल बाजवा का रोल, कि सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि आर्म्ड सर्विसेज की जो बजट है उसमें भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, ताकि हम सब यूनाइटेड हों ये अज़्म ज़ाहिर करने के लिए कि हम मिलकर सेक्रीफाइस देना चाहते हैं। अब तीसरी चीज़ ये कि हमने फिर सोचा कि अगर हमें कहीं कुछ पैसे इस्तेमाल करने हैं तो वो किस पे किए जाएं, और हमने फ़ैसला किया कि ये 2 तरह के ग्रुप्स हैं जिन पर हमें हुकूमती पैसे जो हैं इस्तेमाल करने चाहिए, और उसमें पहला जो ग्रुप था वो पाकिस्तान के कमज़ोर तरीन लोग थे। हमने कहा कि अगर हुकूमत कोई पैसा कहीं खर्च करेगी तो वो पाकिस्तान के जो कमज़ोर तबके हैं, जो भूले हुए तबके हैं, जो माजी में पीछे रह गए हैं, उन तबकों के ऊपर खर्च किया जाएगा।
اور اسی لیے جو ہمارا سوشل سیفٹی نیٹ ہے، یعنی جو پروٹیکٹ کرتا ہے کم آمدنی والے لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، ان بیواؤں کے لیے جو اپنے گھر کی ہیڈ ہیں اور چلا رہی ہیں، اس کے لیے جو بجٹ ہے اس کو دگنا کیا گیا۔ پچھلے سال یہ 100 ارب تھا، اس سال اسے بڑھا کر 191 ارب کیا گیا، اور اس میں لوگوں کو، خصوصاً خواتین کو، کیش ٹرانسفرز دیے جائیں گے۔ اس میں صحت کارڈ بنایا جائے گا کہ اگر کوئی غریب بیمار ہو جاتا ہے تو ایسے نہ ہو کہ وہ ساری عمر کے لیے مقروض ہو جائے، بلکہ اس کو ایک ہیلتھ انشورنس کی پروٹیکشن ہو۔ تو یہ صحت کارڈ بھی ان کو دیا جائے گا، اور اسی طرح کی چیزیں ان کو پروٹیکشن کے لیے دی جائیں گی۔ دوسری چیز جو ہم نے کی، اگین کمزور ترین لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، وہ یہ کیا کہ اگر خدا نخواستہ بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، کیونکہ اگر باہر کی دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھیں تو پھر یہاں پہ اس کا اثر پڑتا ہے بجلی کی قیمت پر، کیونکہ تیل استعمال ہوتا ہے بجلی بنانے میں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کبھی تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھے تو پاکستان کے جو چھوٹے کنزیومر ہیں، چھوٹے صارفین جو ہیں، جو 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں، جو ایک پنکھا اور 2 بلب استعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر اضافی بوجھ نہ پڑے، اور اس کے لیے 216 ارب رکھے گئے ہیں بجٹ میں، اور 75% جو اسمال، جو چھوٹے ترین الیکٹرسٹی کے یوزر ہیں، ان پہ مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ تیسری چیز ہم نے سوچی کہ وہ کون سا علاقہ ہے یا کون سے لوگ ہیں جو کہ سب سے پیچھے رہ گئے ہیں پاکستان میں، اور یہ طے پایا کہ یہ قبائلی علاقے کے لوگ ہیں، جو فاٹا کے ڈسٹرکٹس جو اب مرج ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہاں کے لوگ ہیں، کہ انہوں نے جنگ بھی دیکھی ہے، ٹیررزم بھی دیکھی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم بھی دیکھی ہے، اور تمام دقتیں صحیح ہیں۔ تو اس کے لیے 152 بلین رکھے گئے اس بجٹ میں۔ اور پھر جب پی ایس ڈی پی کی بات آئی کہ ترقیاتی پروگرام، تو ایک مشکل سچویشن کے باوجود اس میں اضافہ کیا گیا، اور پچھلا جو سال گزر رہا ہے اس میں یہ نمبر 550 بلین یا 650 بلین کے قریب ہوگا، لیکن آنے والے سال کے لیے 925 بلین رکھے گئے۔ اب جو پی ایس ڈی پی کا ہے اس میں بھی خصوصی طور پہ ان علاقوں کو توجہ دی گئی، جیسے بلوچستان ہو یا جنوبی پنجاب ہو، یا وہ علاقے جو پہلے جو ہے ایک طرح سے اٹینشن نہیں ملی تھی جنہیں۔ اب چوتھی چیز کہ ہم نے دوسرا کون سا گروپ ہے جس کو ہم نے سمجھا کہ انہیں بھی مدد کی جائے۔ یہ گروپ پاکستان کی جو معیشت چلانے والے لوگ ہیں، یعنی پاکستان کی انڈسٹری چلانے والے لوگ ہیں، جس کے چلنے کی وجہ سے لوگوں کو جابز ملتی ہیں، جس کے چلنے کی وجہ سے انڈسٹری کی پروڈکشن بڑھتی ہے، اور جس کے چلنے کی وجہ سے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے انڈسٹریلسٹ کے لیے کیا رکھا اس بجٹ میں؟ ہم نے کہا آپ کو بجلی جو ملے گی وہ سبسیڈائزڈ ہوگی، یعنی حکومت اس میں شیئر کرے گی بلز دینے میں۔ ہم نے کہا آپ کی جو گیس ہے اس کی جو قیمت ہے اس میں حکومت شیئر ڈالے گی، یعنی سبسڈی دے گی۔ ہم نے کہا جو آپ لونز لیں گے اپنے بزنسز کو بڑھانے کے لیے، وہ آپ کو لونز کی قیمت سے سستا کر کے دینے کے لیے حکومت اس میں پیسے ڈالے گی۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ را مٹیریلز خریدتے ہیں دنیا سے اپنی انڈسٹری کے لیے، تو ہم اس میں باہر سے جب آپ امپورٹ کریں گے تو جو ٹیرفز لگے ہوئے ہیں، یعنی ان پہ جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں، ہم ان کو صفر کریں گے، اور اس طرح سے تقریباً 1650 پلس 1650 سے زیادہ جو را مٹیریل کی جو ٹیرف لائنز ہیں ان کو ہم نے ان پہ تمام ٹیکس ختم کر کے ان کو زیرو ٹیکس کر دیا۔ تو اس میں ہزاروں را مٹیریلز ہیں جس کی
امپورٹ ٹیرف کو ہم نے زیرو کیا تاکہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، ان کی جو انپٹس ہیں وہ جتنی سستی ہو سکتی ہیں وہ ہوں۔ اس کے بعد ہم نے انڈسٹری کو انسینٹیو برقرار رکھا کہ کسی ایکسپورٹ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا۔ تو کئی بار یہ بات چل رہی ہے کہ گویا ایکسپورٹس والے سیکٹرز کے اوپر بھی کوئی ٹیکس لگا ہے، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ ایکسپورٹس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں۔ جو چیز ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کپڑا ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس پہ ٹیکس نہ دیں، لیکن اگر آپ کپڑا وہی کپڑا لبرٹی مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں یا بلو ایریا میں بیچ رہے ہیں یا کراچی میں زینب مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں تو اس پہ ٹیکس دیں، جس طرح اور لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کوئی اگر 1000 یا 1200 بلین ڈالر کی 10 یا 12 بلین ڈالر کی اگر باہر ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹیکسٹائل کی، تو اتنی ہی یہاں پہ ڈومیسٹک سیل ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ 12 بلین ڈالر کی پاکستان میں کپڑا بیچ رہے ہیں تو اس کی کوئی 2000 ارب بن جاتی ہے قیمت۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ٹیکس ہمیں ملتا ہے اس میں سے، اس 2000 ارب کے یا 1800 ارب کے کپڑا بکنے پہ ہمیں 6 ارب روپے ٹیکس ملتا ہے۔ تو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں اپنے جو انڈسٹریلسٹ بھائی ہیں کہ ہم آپ کو ہر طرح کی مراحت دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ڈومیسٹک سیلز یعنی اندرون ملک جو سیلز ہیں ان پہ آپ ٹیکس دیں۔ اور یہی ہمارا 5واں ستون ہے اس بجٹ کا۔ پہلا کہ خارجی جو تھریٹ ہے ہماری اس کو مینیج کیا جائے، دوسرا کہ آسٹیریٹی یعنی کفایت شعاری بڑے سخت انداز میں کی جائے، تیسرا کہ اپنے غریب لوگوں کی بھرپور مدد کی جائے، چوتھا اپنے انڈسٹریلسٹ کی بھرپور مدد کی جائے، اور 5واں ریونیوز کو موبیلائز کیا جائے، اور اس کے لیے سخت سے سخت اقدامات اگر ضروری ہوں تو ان سے بھی گریز نہ کیا جائے۔ اور اس کا ٹارگٹ جو ہے ہم نے 5500 ارب رکھا ہے آنے والے سال کے لیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ٹف ٹارگٹ ہے، لیکن دراصل ہمیں چارہ نہیں اس کے سوا کہ ہم اپنے امیر طبقوں سے ٹیکس لیں، اور کیونکہ پاکستان میں جو امیر طبقے ہیں وہ دنیا کے تمام یا اکثر یا بہت زیادہ ملکوں سے کم ٹیکس دیتے ہیں، بلکہ ہمارے خطے کے جو دوسرے ملک ہیں وہاں سے بھی بہت کم ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسے نہیں چل سکتا، تو اس لیے یہ ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ اور نئے چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں ان کو بھی ریکروٹ کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بھی ایک پرسنل انیشیٹو ہے، اور ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ یہ 5500 بلین کا ٹارگٹ ہو، کیونکہ اگر یہ ہوگا تب ہی ہم وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پروگرامز ہوں جس کی وجہ سے جاب کریشن ہو، ترقیاتی سالانہ پروگرام ہو کہ اس ملک میں ڈیمز بن سکیں، ہائی وے بن سکیں، ایئرپورٹس بن سکیں، ٹرینیں چل سکیں، اور انفراسٹرکچر کے علاوہ جو عام انسان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں، ہاسپٹلز لگیں، پینے کا پانی ملے، شہروں میں صفائی ہو، اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز بنیں۔ لیکن ان سب کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم ٹیکسز کلیکٹ کریں، اور انشاءاللہ یہ 5واں ستون ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اب جو یہ بجٹ کا کے جو کانٹینٹس تھے ان پہ میں نے ایک انٹروڈکٹری آپ کو اسپیچ کہیں یا چند کلمات کہیں وہ کہیں، لیکن اب یہ پروسیس جو ہے ہمیں اس پہ بھی خوش ہونا چاہیے،
اور اس پہ سیٹسفیکشن کا اظہار کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جمہوری عمل کو لوگوں نے دیکھا کہ اپوزیشن تنقید کر رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں، اور حکومت جواب دے رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں، اور لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی تقریباً تاریخ میں شاید کبھی اتنی ایک ڈیلیبریشن یا اتنی تقاریر پارلیمنٹ میں ایک بجٹ پہ نہیں ہوئی ہوں، جس میں کوئی 200 MNAs نے پارٹیسپیشن کی اور انہوں نے تقریریں کی، اور اپوزیشن کو گورنمنٹ سے زیادہ ٹائم دیا گیا، اور اسی طرح سے سینٹ اور اس کی فائنینس کمیٹی نے بھی اس پہ وقت لگایا اور ریویو پروسیس مکمل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک کو یہ حق تھا کہ وہ کٹس پروپوز کریں، اور یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت ان تمام چیزوں پہ فیصلے کیے گئے، اور یہ بھی ہوا کہ سپلیمنٹری گرانٹس 220 بلین کی اپروو کی گئی اس سال کے لیے، جو ایک فسکل ڈسپلن کو بتا رہی ہیں، کیونکہ پچھلے سال یہی سپلیمنٹری گرانٹس 600 ارب سے بھی زیادہ تھے، یعنی جو بجٹ کے علاوہ اخراجات، تو وہ اس سال 220 بلین کے اپروو کیے گئے، اس کے مقابلے میں کہ 600 بلین یہی سپلیمنٹری گرانٹس کی جو اماؤنٹ تھی لاسٹ ایئر تھی، اور ایکسیس بجٹس کا بھی جو 7 سال کا بیک لاگ تھا وہ بھی کلیئر کیا گیا، تو کچھ ایسی امپرومنٹس بھی آئیں، اور امپرومنٹس بہت کی گئیں بجٹ میں، اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے، بزنس کی طرف سے، کمیونٹی کی طرف سے، پارلیمنٹیرینز کی طرف سے، جو بھی پوائنٹس اچھے آئے اس میں کئی تبدیلیاں کی گئیں بجٹ میں، اور یہ بھی ایک جمہوری جو پروسیس ہے اس کی ایک خوبصورتی ہے، اور یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں بہت ہیں، اور Q&A کوسچن آنسر میں ان پہ کچھ کے اوپر اگر آپ انٹرسٹ لیں گے تو ان کی تفصیل بتائی جا سکتی ہے۔ تو 2 چیزیں میں آخر میں کہوں گا، ایک تو یہ کہ چونکہ ہم یہ ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم کے آخری مراحل میں ہیں، تو میں اپیل کروں گا اپنے تمام شہریوں کو، وہ پاکستان کے اندر ہوں یا باہر ہوں، جو اس ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم یعنی اپنے اثاثے ظاہر کرنے کی جو اسکیم ہے اس سے فائدہ اگر لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں، بلکہ میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس سے فائدہ لیں، کیونکہ یہ ایک آسان طریقہ ہے اپنی جو ٹیکس سے بچائی ہوئی آمدنی ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا۔ اگر آپ کی 50 لاکھ کی کوئی پراپرٹی ہے، اس کو آپ فقط منا لاکھ دیکھ کر اس کو آپ وائٹ ان کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ پرسکون ہو سکتے ہیں اور ایک لا ابائڈنگ شہری کی طرح رہ سکتے ہیں، کیونکہ ورنہ خاص طور پہ جو بے نامی پراپرٹیز ہیں اس کے لیے ایک قانون ہے جس کے اندر کافی سخت جو ہیں سزائیں بھی ہیں، اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس راستے پہ جائیں، لیکن ایک بے نامی کمیشن جو ہے، بے نامی کمیشن بھی بنایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو ابھی یہ اعلان کر رہا ہوں، جس کا کام یہ ہوگا کہ ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم کے بعد وہ بے نامی پراپرٹیز جو ڈکلیئر نہیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے جا سکتی ہے، اور یہی اس کا مینڈیٹ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم ہے اس میں لاسٹ منٹ کے اوپر کافی جو ہے انٹرسٹ آ رہا ہے، اور چونکہ کل منڈے بھی ہے تو ہم اس کو 3 تاریخ جو آفس آورز ہیں اس تک لوگوں کو ایک لاسٹ اپرچونٹی دے رہے ہیں اس کو ہم، تاکہ اگر کوئی ان پروسیس ہے اور اس کو دقت ہو رہی ہے اپنا کام ختم کرنے میں تو ان کو یہ اضافی وقت دیا جائے ٹل دی بینکنگ آورز آن دا 3rd، ٹھیک ہے، 3 روز جی۔ تو ہم سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں، میرے ساتھ حماد اظہر صاحب ہیں جنہوں نے بہت اچھے انداز میں بجٹ کے جو
پیسج ہے اس میں اپنا رول ادا کیا ہے. شہبر زیدی صاحب ہیں جنہوں نے بہت محنت سے یہ فائنانس بل اور ریونیو ٹارگیٹس جو ہیں بنائے ہیں, اور آف کورس آر انفارمیشن منسٹر از ہیئر. تو ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. پلیز سوال اگر کم رکھیں. سوال مختصر اور تاکہ وہ آپ کو ایکسپلین کر سکیں. میڈم میرا سوال آپ سے ہے, میرے حوالے سے بڑا ڈیٹیل پی سی ایس صاحب نے بتایا ہے. ایک چیز جو سیاسی سوال ہے میرا, جو اپوزیشن لیڈر ہے شہباز شریف, وہ کل پارلیمانی کمیٹیوں سے بھی ریزائن کر گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ نے کہا ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے, اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے مڈ ٹرم انتخابات کا. تو کیا ان کے یہ مطالبہ درست ہے؟ میم آپ سے میرا یہ سوال. دیکھیے یہ بجٹ پہ ہماری ڈسکشن ہے, اور میرا خیال ہے کہ آج آپ شہباز شریف کو وقتی طور پہ اگر بھول جاتے, لیکن یہ ظاہر ہے آپ نے ان کو یاد کیا ہے, تو پھر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ ایک پریشان اور بکھرے ہوئے شخص کو, جسے خود سمجھ میں نہیں آ رہی, آگے چلیں اور اس بجٹ کو پہ بات ہم کریں. بعد میں جب سوال ختم ہوتے ہیں تو مزید ان کو کیا منجن بیچنا چاہیے, ان کا کیا بیانیہ ہونا چاہیے, یہ بعد میں بات کرتے ہیں. ایک سوال ہی پوچھیں. ایک سوال کی دوست ہے, یہ سوال یہ ہے کہ بجٹ ایسے موقع پیش کیا گیا ہے جب ڈیٹ ٹریپ میں تقریباً پھنسی ہوئی ہے اسٹیٹ, تو ایک ایسی اسٹیٹ جو کہ ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کے لیے جو کچھ کر رہی ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے, تو اس پر اعتبار کس طرح کرے گی بزنس ورلڈ. دوسرا یہ ہے کہ جو بلیڈنگ آپ کے آرگنز ہیں اسٹیٹ کے, وہ بلیڈنگ آرگنز اور ان کو بلیڈنگ بنانے والے لوگوں کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر رہے, تو آپ کی جو بجٹ ہے یہ کامیاب کس طرح ہو؟ دیکھیں, آپ نے کہا کہ ایک ڈیٹ ٹریپ میں پاکستان پھنس گیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. ڈیٹ ٹریپ ہم اسے کہتے ہیں ٹیکنیکلی اگر ہم اسے ڈیفائن کریں, کہ جب آپ مزید قرضہ لے رہے ہوتے ہیں پچھلے قرضے کا سود اتارنے کے لیے, پچھلے قرضے کا پرنسپل بھی نہیں بلکہ سود. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس سال 1900 ارب 2000 ارب کے قریب, اگلے سال 2900 ارب ہم نے سود ادا کرنا ہے مجموعی جو ہمارے قرضے تھے. اس سال جو فائنینشیل ایئر کلوز ہو رہا ہے, ایز پر پروویژنل فگرز ہم نے تقریباً 10 ارب ڈالر پرنسپل پلس پرنسپل کی ریٹائرمنٹ پلس انٹرسٹ سروسنگ صرف ایکسٹرنل لونز کے اوپر کی ہے. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ جو گئے تھے وہ ڈیٹ ٹریپ میں چھوڑ کے گئے تھے. اب کیا ہم پہ اعتبار کرے گی بزنس کمیونٹی؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک کو سٹیبلائز کریں گے. کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہم 30% نیچے لے کے آئے اپنے 10 ماہ میں, جو یہ 5 سال میں نہیں کر سکے. ہم نے کہا تھا کہ ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کریں گے, انہوں نے دگنا کیا, ہم نے 4 ارب ڈالر کم کیا. ہم نے کہا کہ ہم ایف بی آر میں ڈیٹا انٹیگریشن کریں گے. 10 سال پچھلی 2 حکومتیں ہیں, آپ کو یہ, آپ سب بیٹ رپورٹرز ان کی پریس کانفرنسز سنتے رہے, وہ آپ کو اس کا لارا لگاتی رہی. ہم نے پہلے 10 مہینے میں کر کے دکھایا. ہم نے وعدہ کیا کہ ہم ایکسپورٹ سیکٹر کو $6.5 پہ گیس پر MMBTU اور 7.5 سینٹ پہ بجلی ہم پر یونٹ دیں گے. یہ ہمیں کہتے تھے یہ نہیں دے سکیں گے. ہم نے اپنے پہلے 4 ماہ کے اندر اس کو انشور کیا. ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم ایک ایسی رجیم لے کے آئیں گے جہاں پہ آپ کے انپٹس کو کمپیٹیٹیو کیا جائے گا. ہر جو منی بجٹ ہم لائیں ہیں اور اب یہ جو ہم بجٹ لائیں ہیں اس میں آپ کو ایک تھیم نظر آئے گی کہ ہم انپٹس کے اوپر ٹیکسز کو کم کر رہے ہیں اور لگژری آئٹمز یا فنشڈ گڈس کے اوپر ٹیکسز کو ہم بڑھا رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو اپنی ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر ریڈی میڈ گارمنٹس میں 30% گروتھ جو ہے 29%. وہی براڈننگ کے حوالے سے میں نے بات کی نا, کہ ہم نے یہ جو ہم نے ڈیٹا انٹیگریشن کی, ہم نے بے نامی رولز کا نفاذ کیا جو سرد خانے میں پڑے تھے. ہم نے OECD کا آف شور ڈیٹا جو ہے وہ ہم حرکت میں لے کے آئے. پراپرٹی ویلیوز جو 2016 سے نیچے تھیں ہم نے ان کو آتے ساتھ اپنے پہلے 6 ماہ میں اور اب دوبارہ اگلے 4 ماہ میں, ٹوٹل 10 ماہ میں ہم نے ان کو ریوائز کیا. یہ سب کچھ ہم صرف 10 ماہ میں کر چکے ہیں. یہ وہ بنیادی اقدام ہے ریونیو کو براڈن کرنے کے لیے جو شاید پچھلے 10 سال میں یہ نہیں کر سکے تھے. اور اب اگلے 3 سال میں ہم اپنا ٹیکس ٹو GDP ریشیو 3 سے 4% پہ لے کے جائیں گے. چلیں آپ میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. جو آپ سارے لوگ ٹیکس کی براڈننگ کی بات کریں,
اگر اس سے جس طرح شیخ صاحب نے کہا پہلے ہم حقائق کو یا ٹروتھ کو سامنے لیں گے. میں نے ایک چارٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, میری گزارش ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ ہم کس طرح چاہتے ہیں کہ انڈسٹری اور ایمپلائمنٹ بڑھے اور ٹیکسیشن بھی بڑھے. آج پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا جو انڈسٹری سیکٹر ہے وہ 21% ہے, ایگریکلچر 19 ہے اور سروسز 60%. ایگزسٹنگ جو ڈیزائرڈ ایگزسٹنگ میں ٹیکس کلیکشن کی بات ہو, ٹیکس میں جو یہ پوزیشن ہے سر, اور کنٹریبیوشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ اس کو غور سے اس چارٹ کو دیکھیں تو آپ کو پاکستان کی ٹیکسنگ سسٹم کا بنیادی خاکہ نظر آئے گا کہ کیا ڈیزائرڈ ہے اور کیا ہونا چاہیے. سروس سیکٹر جو کہ اکنامی کا بہت بڑا حصہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, وہ ٹیکس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا, اور جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو اگر ٹیکسنگ سسٹم کے نظام کو جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلائیں گے تو مینوفیکچرنگ سیکٹر اور ایمپلائمنٹ جس طرح حفیظ شیخ صاحب نے کہا وہ پھر اور مزید اسکیوز ہوتا جائے گا. تو اگر آپ پوری بجٹ کی تھیم کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ڈاؤن اسٹریم سیکٹر جو ہے, یہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ڈاؤن اسٹریم سیکٹر کو تنگ کرنے والے ہیں, مطلب ان ڈاؤن اسٹریم سیکٹرز کو ہم ٹیکس کے سسٹم میں لانا ایکویٹ کر جاتے ہیں. آج آپ کا ڈاؤن اسٹریم سیکٹر ریٹیل, ہول سیل ٹریڈ, انآرگنائز سیکٹر, ہوٹلز, ریسٹورانٹس, ڈاکٹرس, انجینئر, جو سروس سیکٹر ہے جو میں نے دکھایا 60% کے قریب ہے, وہ ٹیکسیشن کے نظام کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کرتا, اور سارا لوڈ جو ہوتا ہے ٹیکسیشن کا وہ انڈسٹری کے اوپر آ جاتا ہے. تو اگر آپ پوری ٹیکس کی اس پورے جو پروسیس کو, ریفارم پروسیس کو انالائز کریں کانسیپچولی, تو وہ یہ ہے کہ اس میٹرکس کو اگر ہم درست کر سکیں گے تو پھر ہم ٹیکس کی بیس کو ریئل ٹرم میں امپروو کر سکیں گے, ادروائز وہ جو ٹارگیٹ یا آبجیکٹو پورا نہیں ہوگا. سر ایک تو آپ ایکسٹرنل سائڈ پہ کہا, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جو فسکل سائڈ ہے سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال 6.6% آف GDP تھا, ابھی جو پروجیکشنز آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ 8% کے لگ بھگ جو ہے وہ کلوز کرنے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ریونیو ٹارگیٹ جو تھا, جو کہ ریوائز تھا, اس میں کتنی آپ کی کلیکشن ہوگی, اور ابھی تک جو ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے انکریجنگ ریزلٹس ہیں, وہ انکریجنگ ریزلٹس بھی جو ہے وہ ذرا شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اس کے کیا ریزلٹس ہیں, اور فسکل ڈیفیسٹ کے بارے میں بات کیجیے. دیکھیے سر, میں نے آپ کو کہا نا کہ کیونکہ ہمارے اس طرح چارٹ کو دوبارہ دکھاتا ہوں, ہمارا ایک بیسیکلی جو اسٹریس تھا بجٹ میں وہ فسکل ڈیفیسٹ میں وہ یہ تھا کہ ہمارا جو ٹیکسیشن کلیکشن کا نظام ہے اس میں جس طرح حماد صاحب نے کہا کوئی ڈیٹا انٹیگریشن نہیں ہے, کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے کہ پبلک کو اندازہ ہو کہ گورنمنٹ کے پاس انڈیپینڈنٹ انفارمیشن ہے کسی کے ٹیکسنگ کی, تو لوگوں کے پاس ٹیکس میں آنے کا کوئی نہ کیرٹ تھی نہ اسٹک تھی. تو وہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ایک ڈیٹا دو ویب سائٹ بیس کر کے دیا. تو ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اسٹریٹجی کے تحت چل رہے ہیں. اس اسٹریٹجی کے اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں بنیادی چند نکات ہیں اگر آپ کہیں تو میں اس کو ایکسپلین کر دوں آپ کی, کہ آپ کہتے ہیں کیسے پورا کریں گے. آبجیکٹیو جو ہمارا یہ ہے کہ اس میں الٹیمیٹلی جب تک آپ اس پورے سسٹم کے نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک آپ کا یہ نظام نہیں چلے گا. اور وہ نیٹ سے اس وقت تک بڑھ سکتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس فائلر نہیں ہیں ان کو فائلر بنایا جائے, ان کو فائلر بنایا جائے. وہ فائلر اگر آپ انکم ٹیکس کی مختلف رجیم کو دیکھیں, جتنے بھی پروویژنس اس لاء میں آئے ہیں, ہم نے نان فائلر کا سسٹم ختم کر دیا. اب نان فائلر نہیں ہوگا اور اس کو ہم فائلر میں لے کے آئیں گے. اگر آپ ڈیلرز رجسٹریشن کو دیکھیں وہ بھی ہم نے اس کو ختم کر دیا. ہم CNIC نمبر کو لے کر آئے, لوگوں کو تکلیف تھی, پھر ہم نے اعلان کیا کہ ہم اس کو اگست سے اپلائی کریں گے. تو کوشچن مہتاب صاحب ہمارا آنسر یہ ہے کہ آپ ایکسپینشن سے ٹیکس کلیکٹ کریں نہ کہ ایگزسٹنگ سے ٹیکس کلیکٹ کریں. اس لیے آپ کو کسی ایگزسٹنگ پہ کوئی نیا ٹیکس نظر نہیں آئے. ایکسپینشن کی کیپیسٹی نہیں ہے سر, نہیں اس پہ آتا ہوں. ایکسپینشن کی کیپیسٹی نہیں ہے. کیپیسٹی ایکسپینشن کی سر ارائز ہوتی ہے فرام دی اویلیبلٹی آف ڈیٹا, ناٹ فرام دی اویلیبلٹی آف دا پیپل. کوشچن ایکسپینشن کی کیپیسٹی جو ہوتی ہے سر وہ ڈیٹے کی اویلیبلٹی سے ہوتی ہے. وہ اس سے اویلیبل نہیں ہوتی کہ میرے پاس کتنے لوگ کلیکٹ کرنے والے ہیں. لوگ کلیکٹ کرنے والے تو ایٹ ٹائم
میری ون آف دا آبجیکٹیو ہے ٹریمنگ دی اسٹرکچر آف دا FBI کہ آپ آٹومیشن میں جائیں اور ایکسٹرا جو کہ ہریسمنٹ پیدا کرتے ہیں ان کو آپ ٹرم کریں. تو آپ جو کہتے ہیں کیپیسٹی نہیں ہے وہ تھوڑا ریورس ہے. ایکسپینشن آپ کی ہمیشہ آٹومیشن سے آتی ہے, پرسنل سے نہیں آتی. آخری بات جو ایمنیسٹی کے بارے میں سر وہ ابھی ڈیٹیلس آ رہی ہیں. تقریباً 80,000 سے پلس 85,000 تقریباً رجسٹرنٹ ہمارا آلریڈی فائل کر چکا ہے. جی ایگزیکٹلی اماؤنٹس میں اس کا یہ ہم کیونکہ یہ ڈائنامک پروسیس ہے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے, لیکن یہ آپ تسلی رکھیں کہ ہمیں بہت اچھا اس کا رزلٹ آیا ہے اور ہزاروں لوگ ہر گھنٹے کے حساب سے اپنی ڈکلیریشنز بھی کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ایک گھنٹہ جیسے ہم نے 3 دن کا مشیر خزانہ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ اس کو ہم نے کیا ہے, اس کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ ہوئے گا. لیکن آلریڈی ایک سائزبل سم بھی اور ایک سائزبل نمبر بھی آ چکا ہے, اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہزاروں ارب روپے جو ہیں سن لیں یہ ہم شیئر کریں گے. 2 سے 3 دن انتظار کر لیں, 2 سے 3 دن انتظار کر لیں. جہاں آپ نے 1.5 مہینہ انتظار کیا ہے اس دن ہوتے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو رقم کی گئی ہے ڈکلیئر جو پہلے غیر ظاہر شدہ تھی یا بے نامی تھی, وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ ایک اچھی بات ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 دن میں ہمیں مزید اس میں جمپ نظر آئے گی. اس میں بھی آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو نمبر ہے وہ تقریباً 80,000 تقریباً لاکھ کے آس پاس آ جائے گا. اس میں دیکھیں ہمارا اسٹریس یہ کہ کون لوگ آئے. دیکھیں جو ایک بڑا ٹیکس پیئر یہ 2 سالوں میں دوسری اسکیم ٹیکنیکلی اسکیم میں سے, تو ایک سرٹن لارجر سیکٹر کی لوگ آ چکے تھے, یہ دوسرا سیکٹر. اس میں ہمارا جو ہمیں خوشائن چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ آئے بازاروں کے اور جو مڈل سائز کے اسمال بزنس مین کے, جو کہ ہمارا ان ٹیکس نیٹ تھا. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون لوگ اندر سسٹم میں اندر آ رہے ہیں. یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کتنے پیسے دیکھ رہے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہمارے سسٹم سے جو باہر تھے وہ اندر. ہماری یہ انفارمیشن آج جو ہماری ذاتی انفارمیشن جو کیونکہ انالیسز ایگزٹ نہیں ہیں, ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ بازاروں سے اکبری منڈی, جوڑیا بازار, ستر منڈی, جو بازار ہیں جو کہ ہمارے سسٹم سے باہر تھے, ان میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے. تو میں ہمارے صاحب اس چیز پہ خوش ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اس سسٹم میں ڈالنے کی کوشش پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ ایک لارجر آدمی نے, بڑے آدمی نے, ایک آدمی نے ایمنیسٹی فائل کر دی. دیٹ از ناٹ ریلیونٹ فار می. دا مور امپورٹنٹ از کہ میرے پاس لارجر جنگ کا پیسہ ہے. دیٹ از مور امپورٹنٹ فار می فار فیوچر انڈیکس. جی سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے ایکسٹینشن کی ہے اس کو لیگل کور کس چیز سے کہ یہ جو آپ نے اس وقت اکانومی کا سرجیکل مووز کی ہے, آپ کے خیال میں اگر 10 مہینے پہلے ہو جاتی ہے تو اب تک اپنا ہو چکا ہوتا ہے. جی دیکھیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ مارکیٹس میں کانفیڈنس جنریٹ کیا جائے اور وہ اقدامات کیے جائیں جس سے جو سیکوینسنگ ہے ریفارمز کی وہ بھی درست ہو, اور ایک ہی لمحے ہر چیز نہ کی جائے بلکہ اس کو فیز کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ پبلک کو اور مارکیٹس کو ساتھ لے کر چلا جائے. اور جس طرح ابھی ایک کویشچن ہوا کہ حکومت کی بات کس وقت لوگ یا مارکیٹس بلیو کرتی ہیں, تو اس کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ سچ بولیں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ وہ چیز بولیں کہ جو آپ کر سکیں, اور جو آپ چیزیں نہ کر سکتے ہیں ان کی کمٹمنٹ نہ کریں. اور ہم اسی فلسفے پہ چلتے ہوئے IMF کا پروگرام بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں, کیونکہ IMF کے پروگرام کو اڈاپٹ کرنے میں ایک تو فائنینشیل ارینجمنٹ ہے, یعنی مالی ارینجمنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی بنتی ہے, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر جو بھی ریفارم پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جب بین الاقوامی ادارے بھی ہماری بیکنگ کریں گے اور ہماری بات کو مانیں گے, تو جو مارکیٹس ہیں, پرائیویٹ مارکیٹس جو ہیں, کیپٹل مارکیٹس جو ہیں, اور اوپینین میکرز جو ہیں, وہ بھی ہماری بات کو پہلے سے زیادہ وزن دیں گے.
تو دس از ون آف دا ریزنس فار گوئنگ ٹو دا IMF کہ ہم سگنل کرنا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہم سیریس ہیں, ہم مشکل فیصلے کرنے کو بھی تیار ہیں, اور ہم ایک ٹائم پاتھ پہ چلنے کے لیے تیار ہیں جس سے پاکستان میں پہلے معیشت کو استحکام ملے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک گروتھ ٹریجیکٹری کے اوپر آئیں. جی جناب صاحب ایک آپ سے سوال ہے دماد اظہر صاحب آپ سے یہ ہے کہ ابھی بجٹ کل سے امپلیمنٹ ہوتا ہے, لیکن مارکیٹ میں آپ کے آنے کے بعد خاص کر انفلیشن جو ہے جس طریقے سے جا رہا ہے اس کے امپیکٹ پہلے ہی آ گئے ہیں. جو بھی ٹیکس میں لے لیں الٹیمیٹلی پبلک کو پاس آ رہے ہیں ڈبل ہو رہے ہیں. کل عباس صاحب نے کہا گھی مہنگا کیوں ہوا, گھی پہ ٹیکس نہیں لگا, 25 روپے کلو گھی بڑھا ہے کیونکہ اس کی وجہ یقیناً وہ روپے کی قدر ٹیکسز تو نہیں ہے نا, میں ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں. کوسچن کریں نا, تقریر نہیں کوسچن. چینی کو دیکھ لیں آپ نے کہا 3.5 روپے بڑھے گا, 27 روپے ریٹ بڑھا کلو کا. تو انفلیشن آپ کدھر دیکھ رہے ہیں کل کے بعد. ہمارے ساتھ میرا آپ سے سوال یہ, آپ نے 2018 کا الیکشن لگا اور لاہور میں کوئی بھی الیکشن کمپین یا خرچ اخراجات 15 سے 20 کروڑ سے کم نہیں ہوگا. بجٹ پہ رکھنا ہے آپ نے, بجٹ پہ بجٹ پہ ہے. آپ ٹیکس مشینری کے ہیڈ ہیں اور اس سال 2018 میں آپ 20,000 آپ انکم ٹیکس دے رہے ہیں. آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے جب 15-20 کروڑ روپے آپ اخراجات کرا رہے ہیں؟ اچھا ویسے ایک تو یہ دھاندلی ہے کہ پہلے خلیق کیانی صاحب نے سوال کیا, پھر دوبارہ ڈان کا سوال آ گیا. چلو گروپ تو ایک ہی ہے نا. تو اچھا یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, لیکن میں آپ سے واضح کروں گا کہ پہلے تحقیق کر لیں. میری جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پڑی ہیں, اور میں نے 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ پرسنل انکم ٹیکس دیا پچھلے سال. اسے پچھلے سال 80 لاکھ ہیں. سر میں آپ کو بھیج دوں گا. اور میں نے جس اینکر نے یہ خبر دی تھی اس کے خلاف پیمرا میں نے ایک کیس فائل کیا ہوا ہے جس کا انشاءاللہ چند دنوں کے اندر فیصلہ بھی متوقع ہے. اور میں نے اپنی اوریجنل ٹیکس ریٹرنز جو ہیں پیمرا کو بھجوا دی تھیں کہ وہ خود ویریفائی کر لیں. اس لیے یہ آپ کی اطلاع بالکل غلط ہے, جا کے دوبارہ ویب سائٹ چیک کریں, نہیں تو میں آپ کو لنک بھیج دوں گا کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا جی؟ اچھا ہاں, دوسرا آپ نے ٹیکسز کے اوپر بات کی کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ اپوزیشن نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم نے ان اشیاء پہ ٹیکس لگا دیا ہے اس لیے ان کی قیمت چلی گئی ہے. میں نے تو اپنی جو وائنڈنگ اپ اسپیچ تھی اس میں ذکر کیا کہ شوگر کی جو قیمت ہے وہ پچھلے 3 ماہ میں 20 سے 25 روپے بڑھی ہے. ٹیکس ہم اب لگا رہے ہیں 3.5 روپے کلو, اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ٹیکس لگانے کی وجہ سے. دیکھیں انفارم ڈبیٹ ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھی ہے تو کیوں بڑھ رہی ہے. اگر آپ تشخیص ہی غلط کریں گے تو آپ کی پالیسی انٹرونشن جو ہے وہ تو 100% ہی غلط ہوئے گی نا. اس لیے یہ ٹیکسز کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے ٹیکسز نہیں لگائے ان اشیاء کے اوپر. اگر ڈی ویلیویشن کی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہیں یا کوئی اور بڑی ہے کسی اور وجہ سے بڑھی ہے تو اس کے اوپر ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کے پوری لاہ عملی بنائیں گے. جی دیکھیں جو قیمتوں کا سلسلہ ہے, قیمتیں 3 وجہ سے بڑھتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ باہر سے جو چیزیں خریدتے ہیں, ابھی آپ سنیں پلیز. نہیں, پہلی چیز یہ ہے کہ قیمتیں بڑھتی ہیں اگر آپ باہر سے چیزیں خرید رہے ہیں اور ان کی قیمت بڑھ رہی ہے. جیسے اگر دنیا کی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے یا پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ چائنا میں بڑھے, انڈونیشیا میں بڑھے, انڈیا میں بڑھے, بنگلہ دیش میں بڑھے, برازیل میں بڑھے اور دنیا کے 200 ملکوں میں بڑھے لیکن پاکستان میں نہیں بڑھے. تو اس کا جو ذمہ دار حکومت کو نہیں بنایا جا سکتا. اوکے, یہ ایک چیز ہے. تو جو بھی چیز باہر سے آتی ہے اور ہم نے اسی خدشے کی خاطر باہر کی چیزوں کو مشکل بنایا ہے لانا کہ اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک تو قیمتیں جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی مارکیٹ امپرفیکشن ہے کہ بھائی کوئی مڈل مین ہیں جو کہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں مارکیٹ کو, یا کوئی اور اس طرح کی امپرفیکشن ہے, تو وہ دیکھیں نا فیڈرل گورنمنٹ یہاں بیٹھ کے اگر سیالکوٹ میں یا سانگڑ میں کوئی مڈل مین ہے اس سے کر رہا ہے تو وہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے پروونسز کے ساتھ, یا ایڈمنسٹریشن اسٹیپس جو ہیں کہ وہاں پہ جو ہیں لوکل مارکیٹس کو یا ان کے لیے مارکیٹ کمیٹیز ہیں, ان کے لیے جو میجسٹریٹس ہیں ان کو اختیارات ہیں, وہ ان کو یوز کرنے چاہیے. اور تیسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ
کہ جو افیکٹ آتا ہے ٹیکسز پہ وہ گورنمنٹ کے ٹیکس جو قیمتوں پہ وہ گورنمنٹ کی ٹیکسز کی وجہ سے آتا ہے. تو جو حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہے, میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ گھی کی قیمت میں اضافہ ہوا, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایڈیبل آئل ہے تقریباً سارا امپورٹ ہوتا ہے. یا اگر تو اس کا جو ہے حماد اظہر صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اس ٹیکس میں, اس بجٹ میں کوئی اضافی ٹیکس نہیں ہے گھی کے اوپر. سو دس از امپورٹنٹ. اور آخری چیز یہ کہ دیکھیں اگر قیمت کسی چیز کی بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ پریشانی کس کو ہوتی ہے؟ اس بندے کو ہوگی نا جو 4 سیٹوں سے لڑے اور چاروں پہ اس کو پبلک ووٹ دے کے جتا دے. اس لیے کہ بیکاز اس کو زیادہ فکر ہوگی نا اپنے کانسٹیٹوئنٹس کی. تو آئی تھنک لیٹس بی فیئر کہ جب قیمت بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ دقت حکومت کو ہوتی ہے اور انہی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور انہی کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہوتی ہے. اور اسی لیے وی آر ہیونگ اے سیٹ آف پالیسیز جو ہو سکتی ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ. آپ کے سوال کا ایک ضمنی جواب اور دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کا جو آئی تھنک آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1500 کا ٹیکس لگے گا وہ انفلیشنری ہوگا. دس از یور کوشچن. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ ٹیکسز کا اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں تو وہ سارا بلک آف ایکسیپٹ آف فیو ون وہ سب ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں جا رہا ہے, کیونکہ وہی جس طرح میں نے اپنی چارٹ پہلے دکھایا ہے ہماری انڈسٹری بیئر کر رہی ہے اور سروس بیئر نہیں کر رہی. جب ہم سروس کو ٹیکس کریں گے تو وہ جس طرح شیخ صاحب نے کہا امیروں کو ٹیکس لگانا ہے اور غریبوں کے لیے امپلائمنٹ پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ جو ایک ڈسپیرٹی آ گئی ہے ٹیکس سسٹم میں, جو میں نے اس چارٹ میں ایکسپلین کرنے کی دوبارہ کوشش کی ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے تو پھر اس بات کو لانگ ٹرم میں, یہ ہو سکتا ہے 1 سال میں اس کا نتیجہ آپ کو نظر نہیں آئے, بٹ لانگ ٹرم میں جب تک آپ اس ٹیکس کی سیکٹورل ڈسپیرٹی کو ختم نہیں کریں گے آپ کی اکنامی اسٹیبلائز نہیں ہو سکے گی. ظہیر عباسی صاحب. شیخ صاحب میرے ایک چھوٹا سا آپ سے کوشچن ہے. ایک تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے جب ہم آپ کے بجٹ کے ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں اور NEC کے ڈیسیجن دیکھتے ہیں کہ اتنی ان میں انکنسسٹنسی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کون سا فگر لیں. کی گروتھ کا بجٹ ڈاکومنٹ میں 2.4% ہے, NEC نے جو ہمیں فگر ایشو کیے تھے وہ 4% کے تھے. اسی طرح انفلیشن کا جو بجٹ ڈاکومنٹ میں ہے وہ 12 to 13% نیکسٹ ایئر کے ہیں, اور NEC میں جو ہوا تھا وہ تقریباً 8.5% تھا. ایک تو یہ ہے سر, اس پہ ذرا ہمیں ایجوکیٹ کیجیے کہ ہمیں کون سے فگر لینے چاہیے اور کون سے نہیں. سیکنڈلی ایکسچینج ریٹ کی بہت فلیکچویشن ہو رہی ہے, تو یہ بتائیے گا کہ یہ آپ بجٹ ڈاکومنٹ میں جو IMF کے ساتھ کس طرح اس کو ریشنلائز کریں گے؟ دیکھیں جو ایکسچینج ریٹ کا سوال ہے اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ فائنانس منسٹر کو کبھی بھی ایکسچینج ریٹ کے اوپر نہیں بولنا چاہیے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ NEC کے ایسٹیمیٹس ہیں, پروجیکشنز ہیں, منسٹری آف فائنانس کی پروجیکشنز ہیں, ان میں فرق ہے. آپ کسی اور ادارے کے اٹھا لیں, ADB کی اٹھا لیں, ورلڈ بینک, ہو سکتا ہے ان میں مزید فرق ہو. آپ کو پتہ ہے 5 مختلف پروجیکشنز آئی تھیں اس جو ہم نے سال گروتھ ریٹ کا اینڈ کیا ہے یہ فائنینشیل ایئر, اس پہ 4-5 مختلف پروجیکشنز آئی تھیں, کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے. سن لینا, گورنمنٹ کا بھی کیونکہ مختلف محکمے ہیں, پلاننگ اپنا پروجیکشنز اور ماڈلز استعمال کرتی ہے اور فائنینس اپنے پروجیکشنز اور ماڈلز استعمال کرتے ہیں. اگر ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش تو یہی ہوئے گی کہ جو بیسٹ پاسبل سرکمسٹانس ہے, لوئسٹ سے لوئسٹ انفلیشن میں اور بہتر سے بہتر گروتھ اپنے ڈیفیسٹس کو ہرٹ کیے بغیر ہم اس کے اوپر چلیں. سر میں آپ سے شیخ صاحب نے بتایا تھا کہ جو ایسیڈیفیکیشن کی ڈیٹ ہے وہ بزنس آورس آف 3rd تک ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں شیخ صاحب نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ بے نامی کمیشن فارم ہو گیا, بے نامی کے کمشنرز بنا دیے گئے, ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا اور جولائی 1 سے وہ آپریشنل ہو جائیں گے. 3 ایجوکیشن اتھارٹی نامینیٹ ہو گئی ہیں, سندھ, کراچی, لاہور, اسلام آباد میں نامینیٹ ہو گئی ہیں. اب آپ کے پاس دوبارہ آپ سے قوم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 2 دن آپ موجود ہیں,
اور اس 2 دن میں یہ فیسلٹی جو اویلیبل ہے وہ اویل کر لیں. ادروائز کیونکہ وہ جو ہماری اتھارٹی ہے وہ آپریشن نہیں تھی, وہ جولائی 1 کے بعد سے آپریشن ہو جائے گی, اور وہ جولائی 1 کے بعد سے ایکچوئل ایکشن شروع کرنے کی نہ صرف مجاز ہے بلکہ شروع کرے گی بھی. دیکھیے وہ تو فائنینس ایکٹ کے اندر ہی ڈال دیا تھا, لیکن فائنینس ایکٹ کے اندر ایک امینڈمنٹ ڈالی تھی کہ اگر اس کے پاس اس نے جون 18 کے بعد گھر خرید لیا ہے یا بزنس کیپٹل ہے, اس کو بینک میں ڈپازٹ کرنا اب ضروری نہیں ہے. اچھا اس کو جی یہ فائنینس ایکٹ کی جو آلریڈی یہ فائنل اس میں آ چکا ہے. جی سر فرمائیے. آپ سے میں سوال کرتا ہوں, مجھے شیخ صاحب سے ایک چھوٹا سوال پوچھوں. میں نے دیکھا سارے چھوٹے سوال مجھ سے کیے جاتے ہیں. اور اچھا میں چھوٹا کرنا سوال یہ پتا ہے کہ جو 2.9 ٹریلین کے ڈیٹ سروسنگ ہے, اس میں پالیسی ریٹ انہانسمنٹ کا کیا کنٹریبیوشن ہے کرنٹ ایئر کے لیے بھی یا نیکسٹ ایئر کے لیے بھی. اور شفیق صاحب آپ سے فی الحال تو نہیں, 5.5 ٹریلین کا آپ نے ٹارگیٹ ڈیل کرنا ہے. ایف بی آر میں اصلاحات کا سن رہے تھے, کل سے ایف بی آر میں کیا اصلاحات ہونے جا رہی ہیں, وہی لوگ بیٹھے ہیں جو کہ پہلے موجود تھے, اب بھی وہی لوگ بیٹھے ہیں, کیا کوئی کیے جا رہے ہیں ممبران لوز بال دے. دیکھیے بات یہ کہ 21,000 افراد موجود ہیں ایف بی آر میں, اور کیونکہ ایسے اسکیم انفورس تھی اور بجٹ انڈر پروسیس تھا, تو کوئی میجر ری شفلنگ انٹینشنلی نہیں کی گئی تھی اور نہ کوئی ری شفلنگ کا پروسیس شروع کیا گیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک پورا پلان ہم آپ کے سامنے پلان لے کر آئیں گے کہ کیا انسٹیٹیوشنل ریفارم کرنا چاہتے ہیں اور کیا پرسنل ریفارم کرنا چاہتے ہیں, وہ پھر آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے صلاح دینے کے بعد فیصلہ کریں گے. ہمارا جو بنیادی اس میں جو فلسفہ ہے وہ 2 ہیں. ایک فلسفہ تو یہ ہے کہ آٹومیشن اور انٹرپرسنل انٹریکشن کو کم سے کم کیا جائے, اور اس کی میں مثال آپ کو اب دیتا ہوں جو کل سے انشاءاللہ آپریشن ہو جائے گا. سب سے مشکل پروسیس اس ملک میں سیل ٹیکس رجسٹریشن تھا, کل سے وہ ایس آر او امپلیمنٹ ہو جائے گا. سیل ٹیکس رجسٹریشن کے لیے آپ کو کسی بندے کو ملنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ صرف اپنی فیکٹری کی جیو میٹرک تصویر دیں گے اور ہمارا جیو میٹرک سسٹم اس فیکٹری کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا. کوئی ہیومن انٹرونشن سیل ٹیکس رجسٹریشن میں نہیں ہوگی. سملرلی جو جولائی 1 کے بعد سے جو ریٹرن فارم ہے اس کا بھرنا پاکستان میں ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا تھا. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو آٹومیشن میں لا رہے ہیں اس میں وہ اس طرح کا فارم ہے کہ ایک عام آدمی بھی ویب سائٹ پہ جا کے بھر سکے. تیسری بات جو آپ نے کہی کہ جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے سر, اس کی چند ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہیرسمنٹ ہوتی ہے. اس کے پاس پاور ہوتی ہے آڈٹ کرنے کی, اس کے پاس پاور ہوتی ہیں ری آڈٹ کرنے کی, اس کے پاس پاور ہوتی ہیں ہراسمنٹ کو امینڈ کرنے کی. یہ وہ پاورس ہیں جو استعمال کرتے ہوئے ہراسمنٹ کرتا ہے. ان تمام پاورس کو ہم نے کرٹیل کیا ہے, آرگنائز کیا ہے, اور وہ چیزیں تبدیل کریں گے. جہاں ایز فار ایز دی ایف بی آر از کنسرن, آج ایف بی آر جو ہے وہ جورسڈکشنل بنا ہوا ہے. مینس کہ آپ کے پاس ایک مارکیٹ کا ایریا ہے, کسی کے پاس کوئی ایریا ہے, کسی کا کوئی, مگر اس میں ہمارے پاس سیکٹورل کوئی نہ انالیسز ہے, نہ سیکٹورل ڈیٹا ہے, نہ سیکٹورل سسٹم ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ انالائز کریں کہ پاکستان کے کون سے ایسے شعبہ جات ہیں جہاں پہ ٹیکس کی ایویژن زیادہ ہے یا ٹیکس کی کمپلائنس کم ہے, اور پھر اس پرٹیکولر ایریا میں فوکس کرنے کے بعد جی کیا کہیں کیا کہہ رہے ہیں, سوری آپ سوال دے دیں دے دیں گے آپ کو, وہ کہہ رہے ہیں میں دے دیتا ہوں. ہاں ہم دے دیتے, وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو نہیں, ہم سے لے لیں بات نہیں, تو ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں نا سر, ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. سوال یہ کہ آج جونیشن نہیں ہے, ہم اس کو چینج کرنے لگے. تھینک یو. جی جی بائنڈ اپ کریں گے, بیٹی جانا ہوگی. چپ کر دیں بعد میں اچھا کرتے ہیں. ابھی رہ گیا کیپیسٹی میں کیا کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ایسا ایک منٹ سوال, اس کے بعد آپ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں دی جائے. آپ آج پتہ چلا ایکسٹینشن ہو گئی, تو یہ کہ سر لاگن جو ہے میں ایکسپلین کر دوں. آپ ایکسپلین کر دیں.
लॉबी हैं जो आती हैं, एक्टिव हो जाती हैं और वो हमेशा सिस्टम की एक्सटेंशन मांगती रहती हैं। पहले विकास साहब भी काफी कोशिश करते रहते थे, इसी तरह की होती थी। सवाल करें ना। टोबैको पे टैक्स लगा था 300 पर केजी का, हमारा साहब ने उसको दोबारा 10 रुपए कर दिया। इस तरह की लॉबी और इस तरह की इधर आइए, मैं इसका जवाब देता हूं। होते हैं, एक्टिव होते हैं और आप लोगों के जितने डिसीजन होते हैं। अच्छा, ये ज़रा लॉबी का जवाब सुन लें ज़रा आप। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, देखें जो आपके सवालात हैं जो स्पेसिफिक टैक्स पॉलिसी से रिलेटेड हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा होना चाहिए ना, पहले तहकीक होनी चाहिए। या आपने कहा ये जो टैक्स हमने वापस किया है 300 रुपये से 10 रुपये GLT पे, वो किसी लॉबी का हिस्सा है। जनाब बात ये है कि ये इनपुट टैक्स था, ये एडजस्टेबल टैक्स था। जब GLT उसको आगे अपना माल बेचती थी सिगरेट मैन्युफैक्चरर को, तो सिगरेट मैन्युफैक्चरर अपनी FED में से इस टैक्स को मिन्हा कर लेता था। लेकिन हो ये रहा था कि क्योंकि GLTs के ऊपर टोल प्रोसेसिंग होती थी, यानी ठेके पे किसान जो हैं वो टोबैको प्रोसेस करा के अपने रख लेते थे घरों में, और जब मुनासिब रेट मिलता था तो उसे बेचते थे, तो ये टैक्स GLTs ने उन पे ट्रांसफ़र कर दिया। इतने रुपया पर केजी उनकी प्रोसेसिंग नहीं थी जितना टैक्स लग गया था। हमने ये टैक्स लगाया था आके अक्टूबर के अंदर, इसको विड्रॉ किया गया किसानों के लिए, और पिछले साल हमें सिर्फ 14 करोड़ रुपया इस टैक्स से आया था। तो इसलिए किसी लॉबी को कोई फ़ायदा नहीं है। और सिगरेट्स के ऊपर हमने टियर 1 के जो सिगरेट्स हैं उस पर 14 रुपये बढ़ाया है जो टैक्स है, और टियर 2 का जो पैक है उस पर हमने 8 रुपये पर पैक बढ़ाया है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इस साल जो एडिशनल रेवेन्यूज़ आएंगे फेडरल गवर्नमेंट को टोबैको की टैक्सेशन के ऊपर से, जो हिस्सा होएगा उसका फेडरल गवर्नमेंट का, वो हम तमाम का तमाम एयर मार्क करेंगे हेल्थ सेक्टर के लिए। मैं जवाब आपके साथ जवाब देता हूँ। देखिए एक मिनट के सवाल जवाब देता हूँ। देखिए मैंने शेख साहब ने भी कहा, आपको पिछली एमनेस्टी स्कीम भी याद होगी। पिछली एमनेस्टी स्कीम के अंदर पहले महीने के अंदर कोई सक्सेस नहीं थी, 1 महीने एक्सटेंशन की बात आई थी। हमने कोई एक्सटेंशन टेक्निकली नहीं दी है। जिसमें शेख साहब ने कहा ये लोग जो क्यू में लगे हुए हैं, ये उन क्यू को क्लियर करने के लिए एक्सटेंशन दी गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि सिर्फ 3, देखिए फर्स्ट को तो वैसे ही टेक्निकली एक्सटेंशन है, इसलिए क्योंकि पहली को संडे को छुट्टी है, तो जनरल प्रोसेस एक्ट में फिर पहली को बनती है एक्सटेंशन। और अगर कोई क्यू में लगा हुआ है तो सिर्फ 1 दिन की एक्सटेंशन दी गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक्सटेंशन नहीं दी जा रही है, टेक्निकली उस सेंस में कह रहा हूँ मैं आपको। और ये अगर आप तारीख देख लें किसी एमनेस्टी स्कीम की, तो जो सारी आपकी रिकवरी आई थी वो 1 महीने की बाद आई थी। हमारे पास भी चॉइस है और हम करना नहीं चाहते। ये कहते रहे हैं कि हम 1 जुलाई से 100 बड़े टैक्स चोरों को गिरफ्तार करेंगे, तो क्या इस बारे में क्या तैयारियां हैं? और ये बता दें कि तो इनसे पूछे ना, अच्छा मेरे सवाल दूसरा सवाल ये है आप सवाल सर, मैं आपको पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ। मेरे से एक मनसूब बयान मनसूब किया गया कि मैंने कहा है कि कभी आप मुझे कोई रिकॉर्ड दिखा दें जहाँ मैंने ये कहा है कि हम 100 बड़े टैक्सपेयर को गिरफ्तार करेंगे। ये मैंने कभी नहीं कहा। हमारे कोई अफसरान में बात की होगी कि हम, मगर मेरे ज़ाती ज़बान से आपने अल्फाज सुने होंगे। मगर अगर कोई टैक्स डिफॉल्टर होगा और प्रोसिक्यूशन का सिस्टम होगा, जो भी लॉ में कानून का सिस्टम आएगा उसको शेखर साहब ये बता दें कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम में तोसीक का फैसला हुआ कहाँ है? क्योंकि कल रात आपकी तहरीर आई, फैसल वारदा उससे 3 घंटे पहले ये तोसीक का ट्वीट कर चुके थे। आप इतने बेखबर क्यों थे? और क्या ये फैसला कहीं और हुआ है? आपको इत्मीनान नहीं? बेखबर कहीं नहीं थी। शेख साहब से हमारी बात हो रही थी कि क्यों हमारी आ रही है, तो शेख साहब को मैंने कहा था क्यों आ रही है, तो क्यों को क्लियर करने के लिए व्यवस्था निकालने, क्योंकि पहली को एनीवे बैंक हॉलीडे है। हमने ये फैसला शहबाज ज़ैदी साहब की सिफारिश पे हुकूमत ने की। थैंक यू। नहीं, मैंने ये सही चले जी, एक आपका शब्बर का डर, एक आपका गब्बर का डर था, आपको शब्बर का डर। मैडम जिस तरह बोलेंगी मैडम। कल आपकी एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो मिनिस्टर एनर्जी ने आप सबको अप्राइज किया
اس حوالے سے بھی کچھ کنفیوژن ہیں. آپ کی گیس پرائس کے انکریز ہونے پہ بھی کچھ کنفیوژن ہے. میڈیا میں وہ کنفیوژن دور ہونی اشد ضروری ہے. اس پہ ہم جو ہے وہ آپ کو اپرائز کرنے جا رہے ہیں. اس ٹیم کا چونکہ جو اسپیسیفک مینڈیٹ ہے ان کو آپ اس کے اندر رہ کے سوال کریں. منسٹر آئل اینڈ گیس نے کل آپ کو یہاں پریس کانفرنس میں وہ تمام سلیب وائز ڈسکس کیا. میں اس پہ سٹیٹمنٹ بھی دے رہی ہوں. آپ کو مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سیاسی سوال ہلچل لے کے بیٹھے ہیں. بجٹ سے متعلق کیا کریں؟ لیکن پاکستان مشکل سے بلیک لسٹ ہوتے ہوئے بچا ہے. ہماری ٹیمیں جا کے دنیا کو یقین دلاتی ہیں منی لانڈرنگ روک دی ہے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. کل پرائم منسٹر اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. ان کے اس بیان کا آپ کی اس جتنی بھی ایف اے ٹی ایف کی پریکٹس ہے اس پر کتنا اثر پڑے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا ایک ہی مینڈیٹ ہے کہ اس قوم سے, اس ملک سے جھوٹ نہ بولے. اور اگر انہوں نے حقیقت بیان کی ہے اور یہ نہیں, یہ مور نہیں ہے, یہ اسی لیے تو آپ کی اکانومی ڈاکومنٹیشن کی طرف آ رہی ہے نا. یہی وہ میئرز ہیں, یہی شبر زیدی صاحب کی ٹیم ہے, وہی تمام انیشیٹیوز لے رہے ہیں جس سے منی لانڈرنگ کو ڈسکریج کیا جائے. تھینک یو ویری مچ.